بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں بشارت راجہ، شہر اقتدار سے ایک نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس وقت عدلیہ بمقابلہ پارلیمنٹ ایک گھمسان کا رن پڑا ہوا ہے۔ لڑائی زوروں پر ہے، شدت پر ہے، کھلاڑی جو ہے انہوں نے اپنے لنگوٹ کس لیے ہیں، اور دوسری طرف ترمیمی بل سینٹ اجلاس میں کیوں پیش نہیں کیا جا سکا، وہ آخر کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے ترمیمی بل کیوں پیش نہیں کیا جا سکا، وہ کس کی تقریر تھی۔ وہ تقریر جب اسمبلی میں ہوئی تو اس کے بعد پہلے تو یہ تھا کہ وہ ترمیمی بل پیش کیا جائے گا، فٹافٹ جلدی سے جب خصوصی کمیٹی کا اجلاس ہوا تو اتفاق رائے سے وہ مسودہ انہوں نے منظور کیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ اس کو ہم کیبنٹ میں بھیجتے ہیں، کیبنٹ میں منظوری کے لیے تو فیڈرل گورنمنٹ نے کیبنٹ کا فوری طور پر فٹافٹ اجلاس بھی طلب کر لیا۔ یہ کہا گیا کہ 7:30 بجے اجلاس ہوگا اور کیبنٹ اس کی منظوری دے گی، اس کے بعد یہ سینٹ میں بل پیش کیا جائے گا جہاں سے اس کی منظوری لی جائے گی۔ لیکن کیبنٹ کا اجلاس تو بلایا گیا، کابینہ کے لوگ گئے، وزیر اعظم صاحب بھی آئے، لیکن جو اجلاس ہوا وہ بغیر کارروائی کے ملتوی ہو گیا، اور وہ اجلاس آج ہوگا، کوئی صبح 9:30 بجے وہ اجلاس ہوگا۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر یہ جو بل ہے، جو خصوصی بل ترمیمی بل ہے جسے خصوصی کمیٹی نے منظور کیا تھا، اس کی منظوری کابینہ دے گی، اس کے بعد یہ سینٹ میں پیش ہوگا۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ سینٹ کے اجلاس میں وہ بل پیش کیوں نہیں ہوا، کابینہ نے منظوری کیوں نہیں دی؟ وہ ایک تقریر ہے، وہ تقریر ہم آپ کو سنائیں گے، لیکن اس سے پہلے جو ہم یہ بات کریں گے کہ اس سارے گھمسان کی لڑائی میں یہ ہے کہ وہ جو فتح کا جو آخری کہکہ ہے وہ دیکھنا ہے کہ وہ کس کے کون لگائے گا، کس کے وہ فتح کا آخری کہکہ کس کے سر جائے گا۔ تو ناظرین پہلے وہ آپ کو وہ تقریر سناتے ہیں جو آج قومی اسمبلی میں تقریر ہوئی، جس کے بعد یہ بتایا جاتا ہے کہ اس تقریر کے بعد جو ہے وہ تمام کابینہ کا اجلاس بھی ملتوی ہوا، اس کے بعد پھر سینٹ کا اجلاس، اس میں ترمیمی بل بھی پیش نہیں کیا جا سکا۔ وہ تقریر اصل میں یہ ہے، یہ سنیں۔ کیا آپ آئین میں یا قوم کو کیا پیغام دے رہے ہیں یا دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ زبردستی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ زبردستی آپ یہ بل پاس نہیں کر سکیں گے۔ اب اگر آپ ایک مصنوعی اکثریت میں بنا لیں تو یہ قوم کا متفقہ ترمیم نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پھر ہم سڑکوں کو بھر دیں گے کہ حکومت نے زبردستی کی، جبر کیا، ہمارے لوگوں کو پابند سلاسل کیا اور مصنوعی اکثریت کی بنیاد پر بل پاس کیے۔ تو اس طرح جناب والا بات نہیں چلتا۔ آپ بیٹھے تھے، ہم بھی خوش تھے، بیٹھیں گے، اس کا حل نکالیں گے، اور کوئی ایسا مشکل نہیں اس کی آسان نشوت، کوئی ایسا مشکل نہیں ہے کہ آسان نہ ہو۔ ہم بات چیت کے لیے تیار ہوئے، ہم نے ذہن سازی بھی کی، ہم نے بہت بہتر راستہ بھی دیا آپ کو اور اچھا راستہ دیا، لیکن آپ شاید زبردستی میں یا طاقت میں مسئلے کا حل سمجھتے ہیں، تو اس طرح مسئلے کا حل ممکن نہیں ہے۔ ناظرین یہ تھے مولانا عبدالغفور حیدری، جن کا تعلق جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان گروپ سے ہے۔ یہ تقریر جب انہوں نے کی آج قومی اسمبلی میں تو یہ تقریر بڑی سخت تقریر کی، بڑے سخت الفاظ استعمال کیے گئے، جس کی وجہ سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ فیڈرل کیبنٹ کا جو اجلاس تھا وہ بھی نہیں ہو سکا، اور وہاں سے منظوری اس ترمیمی بل کی جو منظوری دینی تھی کیبنٹ نے وہ بھی نہیں ہو سکی، اور پھر اس طرح سینٹ کا اجلاس بھی ملتوی کر دیا گیا۔ لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو بتائیں کہ گزشتہ روز الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک اوپر تلے کو یہ 9واں 10واں ان کا اجلاس تھا، جس میں مخصوص نشستوں کے حوالے سے ابھی تک وہ کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے کہ یہ مخصوص نشستیں دینی کس کو ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ دیا کہ یہ مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کا حق ہیں، یہ ان کی بنتی ہیں۔ اس پر انہیں ابہام پیدا ہوا کسے؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو۔ انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک درخواست دائر کی 14 ستمبر کو۔ اقصیتی بینچ نے جو 8 رکنی ججز کا اقصیتی بینچ تھا، انہوں نے ایک وزارت نامہ بھی جاری کیا اور اس کو آرڈر کا حصہ بھی بنایا، تو اس پر بھی اس کے بعد بھی انہوں نے ایک اور درخواست دائر کر دی کہ ابہام ابھی باقی ہے جی، ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے۔ تو گزرے روز سپریم کورٹ کے اقصیتی بینچ نے جو 8 رکنی بینچ تھا، اس نے
دو صفحات پر جسٹس منصور شاہ نے وہ صفحات جو وہ لکھا ہے فیصلہ، اس میں یہ لکھا ہے جی کہ یہ جو نشستیں، مخصوص نشستیں، یہ پاکستان تحریک انصاف کا حق بنتی ہیں، یہ انہیں دی جائیں۔ کسی بھی ایکٹ کا ان نشستوں پر کوئی اطلاق نہیں ہوتا، وہ ماضی میں ہو، وہ حال میں کیا گیا ہو، کوئی اطلاق نہیں ہوتا۔ اگست 2024 میں اس حکومت نے بدنیتی پر ایک الیکشن ایکٹ جو ہے وہ منظور کیا تھا، وہ اسی کو بیس بنا کر الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ اوپر تلے اجلاس کر رہا ہے۔ اس کی قانونی ماہرین نے جو مشورہ دیا ہے جی کہ آپ یہ مخصوص نشستیں مال غنیمت کے طور پر باقی سیاسی جماعتوں میں بانٹ دی جائے، کسی نے ایک سیٹ اگر جیتی ہوئی ہے تو 6 سیٹیں اسے دے دی جائیں۔ لیکن اس فیصلہ سپریم کورٹ کے فیصلہ آنے سے پہلے سیکرٹری جو پارلیمنٹ کے ہیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں گئے، وہاں پر ان کی سیکرٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان سے گفتگو ہوئی، اس کے بعد یہ فیصلہ آیا۔ تو ان کا جو اجلاس جاری تھا وہ اجلاس بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گیا۔ ناظرین، یہاں پر میں آپ کو تاریخی ایک حوالہ دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو پاکستان میں جو حالات ہیں نا، بالکل اسی طرح کے حالات 74 میں، مطلب 80 کی دہائی میں ہندوستان کے اندر تھے، بالکل اسی طرح کے حالات۔ وہاں پر اندرا گاندھی کی پرائم منسٹر تھی، تو ہوا یہ کہ جب وہ اپنی جو اس کا اپنا آبائی حلقہ ہے امیٹھی رائے بریلی سے وہ الیکشن لڑتی ہیں، انتخابات لڑتی ہیں، وہ جو ان کا حلقہ ہے وہاں سے وہ الیکشن جیتی اور وہ الیکشن ون کر گئی۔ لیکن جو ان کے اوپوننٹ تھے راج نارائن، انہوں نے الہ آباد ہائی کورٹ میں رٹ دائر کر دی۔ رٹ یہ دائر کی کہ اندرا گاندھی نے جو الیکشن جیتا ہے اس میں ریاستی مشنری کا استعمال کیا گیا، بے پناہ ریاست کے وسائل جو ہے وہ استعمال کیے گئے۔ لیکن یہ جب رٹ دائر کی، اس کے تھوڑے عرصے بعد اندرا گاندھی نے ہندوستان کے اندر ایمرجنسی لگا دی اور ہندوستان کے اندر وہ طاقتور ترین وزیر اعظم بن گئے، بنیادی انسانی حقوق معطل ہو گئے، سینکڑوں لوگ جو ان کے سیاسی اوپوننٹ تھے انہیں جیلوں میں ڈال دیا گیا، وہ پس زندہ ہو گئے لوگ، جو آپ کے اظہار رائے تھی اس پر پابندی قدغن لگ گئی، پابندی لگ گئی، مطلب تمام بنیادی انسانی حقوق جو ہے وہ معطل ہو گئے وہاں پر۔ لیکن الہ آباد ہائی کورٹ نے جب اس کیس کو سننا شروع کیا تو راج نارائن نے ثابت کر دیا عدالت کے اندر کہ واقعی ریاستی مشنری استعمال کی گئی، ریاست کے بے پناہ وسائل جو ہے وہ اندرا گاندھی نے استعمال کیے تھے اپنی انتخابی مہم میں۔ تو الہ آباد ہائی کورٹ نے جو طاقتور ترین پرائم منسٹر تھی اس کے بنیادی رکنیت اسمبلی کی معطل کر دی۔ الہ آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اس کو لے کر وہ چلی گئی سپریم کورٹ میں، ہندوستان کے سپریم کورٹ میں۔ ہندوستان کے سپریم کورٹ نے اس کی بنیادی رکنیت بحال کر دی الہ آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالا دم قرار دے کر۔ اچھا، وہ رکنیت جب اس کی بحال ہوئی تو جس طرح آج ہمارے یہاں پر بنیادی انسانی حقوق وائلیشن اس کو وائلیٹ کر کے پاؤں تلے روند کر کوئی وہ آپ کا آرٹیکل جو 9 ہے وہ 199 ہے وہ، اور ایک بالکل آپ کو سمجھیں کہ 25 کروڑ عوام کو ایک پنجرے میں بند کر کے کسی کی شکاری کے آگے ڈال دینا، بھیڑیے کے آگے ڈال دینے کے مترادف ہے۔ یہ ایک آئینی امینڈمنٹ ترمیم لائی جا رہی ہے۔ اسی طرح وہاں پر اندرا گاندھی نے ایک امینڈمنٹ لائی پارلیمنٹ سے، اس امینڈمنٹ میں اس نے پرائم منسٹر کو، صدر جو تھا ان کا، اس کو اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر کو بے پناہ اختیارات دے دیے، مطلب وہ اتنے اختیار اس کو دے دیے کہ ان سے کوئی بھی پارلیمنٹ میں ان سے پوچھ نہیں سکتی کہ آپ نے ریاستی وسائل کہاں خرچ کیے، کوئی حساب کتاب نہیں، مطلب بالکل ہی آپ سمجھیں کہ وہ کسی کے جواب دہ ہی نہیں تھے وہاں پر۔ تو راج نارائن نے اس جو وہ امینڈمنٹ لائی گئی تھی اس کو ہندوستان کے سپریم کورٹ میں، یہ 74 کا واقعہ ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے، راج نارائن بنام اندرا گاندھی، اس کو سپریم کورٹ، ہندوستان کے سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ ہندوستان کے سپریم کورٹ کا بینچ بیٹھا، اس نے اس کیس کو جب سننا شروع کیا تو یہ ثابت ہو گیا کہ یہ بنیادی انسانی حقوق سے متصادم جو ہے وہ طاقت کے نشے میں دھت ہو کر اندرا گاندھی نے یہ امینڈمنٹ لائی ہے۔ تو سپریم کورٹ نے اس کو اٹھا کر باہر پھینک دیا اور اس کو کہا کہ بنیادی انسانی حقوق سے متصادم کوئی بھی، یہ فیصلہ جاری کر دیا ہندوستانی سپریم کورٹ نے، کوئی بھی قانون جو بنیادی انسانی حقوق سے یا ترمیم، امینڈمنٹ، آئین، کوئی بھی، وہ اس طرح کی کوئی اس میں منظور نہیں کی جا سکتی۔ تو اسی طرح پاکستان میں بھی آج کل جو ہے یہ ترمیم لائی جا رہی ہے، اور تو اور یہاں پر آج
جو بلاول بھٹو ہے وہ انہوں نے تقریر کی، انہوں نے اپوزیشن کو دھمکیاں دی تقریر میں. انہوں نے کہا جی کہ مجھے وہ طریقہ بھی آتا ہے کہ میں 2 تہائی اکثریت سے جو ہے وہ یہ امینڈمنٹ منظور کروا سکتا ہوں. انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو دھمکیاں دی، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو دھمکیاں دی. ان کے پاس نمبر پورے نہیں ہیں. دھمکیوں سے مراد یہ اور لفظ جھوٹ استعمال کیا، بڑا سخت گیر لفظ استعمال کیا، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی حربہ استعمال کر سکتے ہیں. اور بالکل اسی طرح وہ ہو رہا ہے. آپ نے جو 2 دن پہلے، 1 دن قبل آپ نے جب مولانا فضل الرحمان کی وہ پریس کانفرنس بھی سنی ہوگی، اور جو میں نے آپ کو مولانا عبدالغفور حیدری صاحب کی جو اسمبلی میں کی سپیچ ہے وہ بھی میں نے آپ کو سنائی ہے. اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ حالات کتنے خراب ہیں. جو سینیٹر ہیں اور جو ممبران اسمبلی ہیں ان کو دھمکایا جا رہا ہے، ان کے بچوں کو اٹھایا جا رہا ہے، ان کی خواتین کو اٹھایا جا رہا ہے. تو سینٹ میں اس وجہ سے ایک تو وہ ترمیمی بل پیش نہیں ہو سکا، اور دوسرا ان کے پاس نمبر پورے نہیں تھے، جس کی وجہ سے وہ ترمیمی بل پیش نہیں ہو سکا. اور جو آخری چیز ہے کہ یہ فتح کس کا مقدر ہوگی، فتح کا آخری کیا کون لگائے گا. تو ناظرین آپ کو بتا دوں کہ ترمیمی بل پاس ہو گیا اگر تو وکلاء برادری پاکستان کی، مولانا فضل الرحمان اور دیگر سے پاکستان تحریک انصاف، یہ دیگر سیاسی جماعتیں، طلباء، سول سوسائٹی، یہ سڑکوں پر ہوگی. اور سڑکوں پر جب اتنی بڑی تعداد میں عوام نکلتی ہے تو پھر آپ جانتے ہیں کہ فیصلہ کس کا ہوتا ہے. فیصلہ پھر عوام اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے، اور فتح کا آخری کیا جو ہے وہ عوام کا ہی ہوگا، اور وہ عوام کا ہی ہوگا. عوام کبھی بھی اس طرح کا کوئی جس میں بنیادی انسانی حقوق سے متصادم کوئی ترمیم لائی جا رہی ہو، جس میں آپ کی جو اظہار رائے کی آزادی ہے اس پر قدغن لگی ہو، جس پر آپ کے سیولین کا ٹرائل کے حوالے سے اگر وہ بات کی جائے وہ وہاں پر فوجی عدالتوں میں ہو، اس طرح کی بے شمار چیزیں جو ہے وہ اس ترمیمی بل میں ہیں. تو یہ کسی صورت میں ناظرین آپ جانتے ہیں، دیکھ بھی چکے ہیں، پریس کانفرنس بھی، سپیچز بھی سن چکے ہیں کہ وکلاء سخت غصے میں ہیں. ابھی ریسنٹلی 2 دن پہلے جو کراچی میں پریس کانفرنس کنونشن، وکلاء کا کنونشن سینٹر جو ہوا تھا، وکلاء کنونشن ہوا تھا، وہاں پر وکلاء کی جو نامور وکلاء تھے ان کی اپنے سپیچز سنی ہیں. پشاور میں ہوا تھا، اسلام آباد میں ہوا تھا، ابھی لاہور میں ہوگا. اسلام آباد میں جو حامد خان نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں انہوں نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے اس پریس کانفرنس میں. اس میں انہوں نے کہا کہ جسٹس منصور شاہ کو جو چیف جسٹس سینئر جو قانون ہے، جو آئین ہے، اس کے مطابق ان کا فوری طور پر نوٹیفیکیشن کر دیا جائے. اگر ان کا نوٹیفیکیشن نہ کیا تو پھر جو ہے وہ ہم کسی صورت یہ اور مانے نہیں گے، تسلیم نہیں کریں گے، وکلاء پھر سڑکوں پر ہوگے. ناظرین جو ترمیمی بل جسے خصوصی کمیٹی نے منظور کیا ہے، قبول کیا ہے، منظور کیا ہے، وہ کہتے ہیں منظور کیا ہے جی اتفاق رائے سے. اب اتفاق رائے سے پاکستان تحریک انصاف کے مولانا عبدالغفور حیدری اور جمعیت علماء اسلام کے دیگر لوگ کہہ رہے ہیں کہ کون سا اتفاق رائے ہوا ہے، وہ تو پیش ہی نہیں کیا گیا، وہ مسودہ پیش ہی نہیں کیا گیا اس خصوصی کمیٹی کے سامنے. کہا گیا جی کو ہم نے اتفاق رائے سے منظور کر لیا ہے. وہ جو اس کی مسودہ، وہ ترمیمی بل کی جو بات کر رہے ہیں اس میں تو ناظرین آپ کو بتائیں کہ یہ میں یہ کہہ رہا ہوں جب آج سینٹ کا اجلاس شروع ہوا ابھی تو بل سینٹ میں پیش ہی نہیں کیا گیا، تو اس سے پہلے بنیادی انسانی حقوق تک رسائی بھی ناممکن بنا دی گئی. وہ سینٹ کے اندر جو موبائل فون، جیمرز، نیٹ سب کچھ بند کر دیا گیا. وہاں پر یہ کیمرے بھی لے کر جانے کی اجازت نہیں تھی. وہاں پر یہ بتایا جا رہا تھا کہ کہیں سے ایک گاڑی آئی، 2 گاڑیاں آئی، ڈبل کیبن ویگو جسے عرف عام کہا جاتا ہے، اس میں وہ سینیٹر لوگ تھے. یہ خبر ہے جو وہاں پر ہمارے رپورٹر رات گئے ہوئے تھے ان کے مطابق کہ وہاں پر کچھ لوگ لائے گئے تھے، اس کے باوجود وہ جو ہے وہ نہیں پیش کیا جا سکا کیونکہ نمبر پھر بھی کم تھے. تو ناظرین یہ ساری سچویشن بنے گی. یہ نہیں کہ صرف وکلاء ہوں گے، ججز ذات بھی اس تحریک کا حصہ ہوں گے، طلباء بھی اس تحریک کا حصہ ہوں گے، سول سوسائٹی وہ بھی اس تحریک کا حصہ ہوگی. اور پھر پاکستان کی جو 7,96,096 مربع کلومیٹر جو پاکستان کا رقبہ ہے اس کی سڑکیں ہوں گی، عوام ہوگی. اور پھر عوام جب فیصلے کی قوت عوام کے پاس چلی جاتی ہے
تو پھر سب جانتے ہیں کہ جب 2007 میں جنرل مشرف نے ایمرجنسی لگائی تھی تو سڑکوں پر فیصلہ ہوا تھا، اور پھر وہ فیصلہ اس وقت بھی آزاد عدلیہ کی بات چلی تھی اور اب بھی آزاد عدلیہ کی بات چل رہی ہے۔ کسی بھی صورت میں پاکستان کی وکلاء برادری، پاکستان کی سول سوسائٹی اور آزاد عدلیہ کے بہادر جج کسی بھی صورت میں آزاد عدلیہ پر کمپرومائز نہیں کریں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔